ग्रेटर इसराइल मंसूबा दर हकीकत है क्या? शाम के बाद इसराइल किस मुल्क को तबाह करने जा रहा है? मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इसराइल मंसूबे के नाम पर जो तबाही फिरने जा रही है, इससे बाकी ममालिक कैसे मुतासिर होंगे? क्या मक्का और मदीना यहूदियों का असल टारगेट है? इसराइल शाम के बाद लबनान और ईरान के साथ करने क्या जा रहा है? किस तरह प्लानिंग के साथ एक के बाद दूसरे इस्लामी ममालिक को तबाह किया जा रहा है? ग्रेटर इसराइल का मंसूबे के बारे में इल्हामी किताबों तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद में क्या रवायात मौजूद है? खुदा ने हजरत इब्राहीम से क्या वादा किया था? थियोडर हेrzl ने ग्रेटर इसराइल के क़याम के लिए क्या रोड मैप बनाया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सोच विद मसूद रज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे मशरिक़ वस्ता के हवाले से कि शाम का दफ़ाई निज़ाम टोटली तौर पर तबाह करने के बाद इसराइल ने ईरान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसराइली फ़ौजी हुकाम का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में ईरान के हामी ग्रुपों को कमज़ोर करने और शाम में असद हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइली फ़िज़ाइया इनके जोहरी तनसीबात के ख़िलाफ़ मुमकिन हमलों के लिए अपनी तैयारी जारी रखे हुए है। दूसरी जानिब शाम में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइल गोलान हाइट्स पर कब्ज़ा कर चुका है और इसराइली अफवाज दमिश्क से सिर्फ 25 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। इसके साथ ही इसराइल की जानिब से लेबनान के सरहदी इलाके में ख़याम में किए गए ड्रोन हमलों में हिजबुल्लाह के कई मुजाहिदीन और कमांडर को निशाना बनाया गया। एक जानिब हमास पर हमले, गज़ा की तबाही, दूसरी जानिब शाम के बाद लेबनान और इराक पर हमले इस सवाल को जन्म दे रहे हैं कि क्या इसराइल अपने आप को ग्रेटर इसराइल में तब्दील करना चाहता है? क्या इसराइल खित्ते की दीगर ममालिक की सरजमीन के हिस्से हड़प करके एक ऐसी रियासत में तब्दील होना चाहता है जिस पे मुतअद्दिद खित्तों के टुकड़े हो जाएंगे? ग्रेटर इसराइल का तसव्वुर नया नहीं है। इसके हवाले से ये बात एक ज़माने से कही जा रही है। ग्रेटर इसराइल का तसव्वुर ये है कि यहूदियों से आसमानी कुतुब में जिस सरजमीन का वादा किया गया था, इसमें उर्दन, मिस्र, फ़लस्तीन, इराक, शाम और लेबनान के इलाके शामिल हैं। कुछ अर्सा कबल इसराइली मुसन्निफ़ एबी लिब्कन का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उसने दावा किया था कि हमारी सरहदें बहुत जल्द सऊदी अरब से नहर फ़रात यानी इराक तक फैली होंगी। इसराइली मुसन्निफ़ ने यह भी दावा किया था कि मक्का और मदीना भी हमारे ज़ेरे निगीं काम करेंगे और ज़ेरे निगीं होंगे। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा एक सियासी और मजहबी तसव्वुर है जिसका मकसद इसराइल की हदूद को मौजूदा जोग्राफियाई सरहदों से बढ़ाकर तारीखी द प्रॉमिस्ड लैंड तक फैलाना है। ये तसव्वुर बाइबल, तौरात और दीगर आसमानी कुतुब में मौजूद है। इसका ताल्लुक यहूदी मजहबी अकायद और सेवनी तहरीक के सियासी मकासद से है। द प्रॉमिस्ड लैंड, जिसे यहूदी रवायात के मुताबिक खुदा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल को अता किया। बाइबल में इन ज़मीनों को मिस्र के दरिया नहर नील से लेकर फुरात तक के इलाके पर मुहित बताया गया है। इन इलाकों में मौजूद इसराइल, फ़लस्तीन, उर्दन, शाम, इराक, लेबनान और सऊदी अरब के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस मंसूबे का मकसद इन ज़मीनों को दोबारा यहूदियों के ज़ेरे तसल्लुत लाना है। तौरात में खुदा ने हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि इनकी नस्ल को एक वसी ज़मीन अता की जाएगी जो मिस्र के दरिया से लेकर फुरात तक फैली होगी। जो तौरात में कुछ इस तरह से बताया गया है कि उस दिन खुदा ने इब्राहीम से अहद किया कि मैंने ये ज़मीन तुम्हारी नस्ल को दी है, मिस्र के दरिया से लेकर बड़े दरिया यानी फुरात तक। बाइबल की अगर बात की जाए तो इस पर मुख्तलिफ मकामात पर वादा शुदा ज़मीन यानी कि द प्रॉमिस्ड लैंड का जिक्र मौजूद है जो बनी इसराइल के लिए मुक़द्दस और खुसूसी अहमियत रखती है। कुरान मजीद की अगर बात की जाए तो कुरान में बनी इसराइल को एक ख़ास मुकाम दिया गया है, मगर ज़मीन के हवाले से इस तरह की वजाहत मौजूद नहीं जो तौरात में बयान की गई है। और ये भी हम बहसीत मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो आसमानी किताबें हैं कुरान हकीम से पहले, वो अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है और उसमें तारीफ़ की गई है मुख्तलिफ यानी कि जो मजहबी ग्रोह थे मुख्तलिफ औकात में। लेकिन कुरान पाक वाहिद किताब ऐसी है जिसका कुरान पाक में ख़ुद भी अल्लाह ने जिक्र किया कि इस किताब को मैंने नाजिल किया और इसकी हिफाजत मेरी ज़िम्मेदारी है। अलबत्ता कुरान में ये जिक्र मौजूद है कि जब बनी इसराइल ने खुदा के अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो इन पर अजाब नाजिल हुआ और इन्हें अपनी सरजमीन से निकाल दिया गया। यहूदी रवायात के मुताबिक वादा शुदा ज़मीन यानी कि जिसको द प्रॉमिस्ड लैंड कहा जाता है, इस पर मुकम्मल कंट्रोल जो है उसको हासिल करना एक मजहबी फरीज़ा है यहूदियों के लिए। तौरात और तलमूद में बयान किया गया है कि ये ज़मीन बनी इसराइल के लिए मुक़द्दस है और इन्हें खुदा ने हमेशा के लिए अता की है। थियोडर हेrzl, जो सेवनियत के बानी और जदीद इसराइली रियासत के नज़रियाती मौमार समझे जाते हैं, उन्होंने ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर को अपनी सियासी और मजहबी ख्यालात का एक अहम हिस्सा बनाया।
ان کے خیالات پہلی بار 1896 میں ان کی کتاب دا جوئش لینڈ میں سامنے آئے۔ ہرزل نے اس کتاب میں ایک ایسی یہودی ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا جو نہ صرف موجودہ فلسطین پر مشتمل ہو بلکہ وہ زمینیں بھی شامل ہوں جنہیں یہودی مذہبی روایات میں وعدہ شدہ زمین کہا جاتا ہے۔ تھیوڈر ہرزل نے 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی سیونی کانگریس منعقد کی، جہاں انہوں نے ایک آزاد یہودی ریاست کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کی تقاریر اور تحریروں میں یہ بات واضح تھی کہ یہ گریٹر اسرائیل کے تصور کو صرف ایک مذہبی عقیدے کی حیثیت سے نہیں دیکھتے بلکہ اسے عملی سیاسی ایجنڈے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ 20ویں صدی میں جب یورپ میں بڑھتے ہوئے یہودی مظالم کے باعث سیونی تحریک کا آغاز ہوا جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست قائم کرنا تھا، 1882 سے 1914 کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی پہلی ہجرت جسے علیحہ کہا جاتا ہے وہ ہوئی۔ برطانوی مینڈیٹ اور بلفور اعلامیہ 20ویں صدی کے اوائل میں فلسطین کی تاریخ کے حوالے سے دو اہم پہلو ہیں جنہیں خطے کی سیاسی، سماجی اور جغرافیائی صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ یہ دونوں عناصر نہ صرف اسرائیل کے قیام کی بنیاد بنے بلکہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کو بھی جنم دینے والے عوام میں شامل ہیں۔ بلفور اکارڈ کی بات کی جائے تو 2 نومبر 1917 کو جاری کیا گیا جب برطانوی وزیر خارجہ آرتھر جیمز بلفور نے برٹش کابینہ کی منظوری کے بعد لارڈ روتھشلڈ جو ایک بااثر یہودی رہنما تھے ان کو خط لکھا۔ اس خط میں برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس میں کہا گیا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی عوام کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کے حق میں ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گی، بشرطیکہ کہ اس سے وہاں کے جو غیر یہودی ہیں وہاں کے شہری اور ان کے جو مذہبی حقوق ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ برطانیہ کو امید تھی کہ یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے سے جنگ عظیم اول ورلڈ وار 1 کے دوران یہودی برادری اور برطانوی اتحادیوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی، خاص طور پر امریکہ اور روس میں۔ فلسطین اس وقت خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا اور جنگ عظیم اول کے دوران برطانیہ نے وہاں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کی۔ برٹش مینڈیٹ جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن کی طرف سے دیا گیا، ایک انتظامی حکم تھا جس کے تحت برطانیہ کو فلسطین پر حکمرانی کا اختیار ملا۔ 1920 میں سان ریمو کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا اور 1923 میں مینڈیٹ باضابطہ طور پر نافذ کیا گیا۔ برطانوی مینڈیٹ کا مقصد بلفور اعلامیہ کو عملی جامہ پہنانا تھا جس میں فلسطین میں ایک یہودی قومی وطن کا قیام شامل تھا، تاہم اس کے ساتھ فلسطین کی غیر یہودی عوام کے حقوق اور مفادات کا تحفظ بھی یقینی بنانے کا وعدہ کیا گیا۔ برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے بڑے پیمانے پر ہجرت کو فروغ دیا جس سے وہاں کی آبادی کا تناسب بدل گیا۔ یہودیوں کی ہجرت اور زمینوں کی خریداری نے مقامی عرب آبادی میں بے چینی پیدا کی جو پہلے سے ہی غربت اور بے روزگاری کا شکار تھے۔ یہودیوں نے جدید زراعت، صنعت اور تعلیم کو فروغ دیا جس سے فلسطین کی معیشت میں تبدیلی آئی، لیکن عربوں میں احساس محرومی پیدا ہوا۔ 1936 سے لے کر 1939 کے درمیان عربوں نے برطانوی حکومت اور یہودیوں کے خلاف بغاوت کی جسے برطانیہ نے سختی سے کچل دیا۔ برطانوی پالیسیوں نے عرب اور یہودی کمیونٹیز کے درمیان خلیج کو وسیع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے یہودیوں کے فلسطین ہجرت پر پابندی لگا دی جس سے صہیونی رہنما ناراض ہوئے۔ 1947 میں برطانیہ اور فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے سپرد کر دیا گیا جس نے فلسطین کو یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی۔ برطانوی مینڈیٹ 14 مئی 1948 کو ختم ہوا اور اس دن صہیونی رہنماؤں نے اسرائیل کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس کے فوراً بعد عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کا طویل تنازع شروع ہوا۔ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان پہلی جنگ ہوئی اور لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ اسرائیل کی قیام سے گریٹر اسرائیل کا تصور صہیونی رہنماؤں کے ذہن میں موجود تھا، لیکن اس پر عملی طور پر 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد پراپر کام شروع ہوا۔ 1948 میں اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد فلسطینی زمینوں پر قبضے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اردن سے مغربی کنارہ جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، مصر سے غزہ اور سنائی پیننسولا اور شام سے گولان ہائٹس کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا۔ یہ جنگ گریٹر اسرائیل منصوبے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ مغربی کنارے، گولان کی پہاڑیوں اور مشرقی یروشلم میں یہودی بستیوں کی تعمیر اس منصوبے کا حصہ بنی۔
اس کے بعد اس خطے میں موجود دوسری طاقتوں جس میں عراق، لیبیا، مصر اور تیونس شامل تھا انہیں یکے بعد دیگرے کمزور کیا گیا۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملہ اور 2011 میں عرب سپرنگ کے نام پر شروع ہونے والی خانہ جنگی کے دوران اسرائیل کے کردار کو گریٹر اسرائیل منصوبے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کی قیادت میں سن 2003 میں عراق پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو بگاڑنے کا باعث بنی۔ عراق جو عرب دنیا کی ایک مضبوط طاقت تھی داخلی خانہ جنگی اور بدامنی کا شکار ہو گیا۔ جنگ کے بعد عراق میں شیعہ اور سنی تنازعات نے شدت اختیار کی جس سے خطے میں ایران کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا اور عرب دنیا کمزور ہوئی۔ 2010 میں شروع ہونے والی عرب سپرنگ نے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا جس سے خطہ عدم استحکام کا شکار ہوا۔ مصر، لیبیا، شام اور یمن میں انقلاب اور خانہ جنگی نے عرب دنیا کو مزید تقسیم کر کے رکھ دیا۔ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ اس منصوبے کے لیے کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ مثال کے طور پر گولان ہائٹس شام اور اسرائیل کے درمیان ہمیشہ سے تنازع کا مرکز رہا ہے۔ 1981 میں اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں کو اپنا حصہ قرار دے دیا تھا اور بشار الاسد اس دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے۔ شام میں جاری خانہ جنگی کے نتیجے میں اب بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں اسرائیل کے لیے مشرقی شام پر اپنی گرفت مضبوط کرنا نہایت آسان ہو چکا ہے۔ بشار الاسد کی حکومت ایران اور حزب اللہ کے اتحادی تھی۔ ان کی حکومت کے خاتمے نے ان دونوں قوتوں کو کافی حد تک کمزور کر دیا ہے کیونکہ شام میں حزب اللہ اور ایران کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھا جو اسرائیل کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ امریکہ اور مغربی طاقتیں بشار الاسد کی حکومت کے لیے کافی عرصے سے کوشاں رہیں اور ان کی حمایت اسرائیل کو اپنے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ عرب دنیا کی جغرافیائی اور سیاسی تقسیم کا باعث بن سکتا ہے۔ عراق، شام اور لبنان جیسے ممالک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کی کوششیں اس منصوبے کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ یہ منصوبہ فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ اور ان کے حقوق کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ مشرق وسطیٰ میں مزید جنگوں اور تنازعات کو جنم دے رہا ہے۔ مسلم دنیا کی بے عملی اور تقسیم اسرائیل کو اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے مزید حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ نہ صرف ایک مذہبی دعویٰ ہے بلکہ ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہے جس کا مقصد اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی طاقت بنانا ہے۔ یہ منصوبہ عالمی امن کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے کیونکہ اس کے نفاذ سے عرب ممالک کی تقسیم اور جنگوں کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اگر اس منصوبے کو نہ روکا گیا تو مشرق وسطیٰ کے نقشے پر اسرائیل کی بالادستی قائم ہو سکتی ہے جو عالمی برادری خصوصاً مسلم دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ منصوبہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے اور مزید جانے جائیں اور مزید اسلامی ممالک کو ہاتھ دھونا پڑے اپنی حکومتوں سے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر ویلاگ اچھا لگے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔